السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله سبحانه وتعالى: من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على جسد محمد في الأجساد، اللهم صل على روح محمد في الأرواح، اللهم صل على روضة محمد في القبور، اللهم صل على بلد محمد في البلاد، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. من جاء بالحسنة، جو شخص ایک نیکی کر کے آئے، فلہ 10 امثالها، اسے 10 نیکیوں کا ثواب ملے. ومن جاء بالسیئہ، اور جس شخص کے پاس کوئی گناہ برائی ہو، فلا یجزا الا مثلها، اسے اسی کے برابر بدلہ ملے گا. وہم لا یظلمون، اور اس پر ظلم نہیں ہوگا. گزشتہ جمعے سے آیت پر تھوڑی سی بات ہوئی تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالی اپنے بندوں کے ساتھ کسی معاملے میں حساب نہیں رکھتے، نہ کرتے. بغیر حساب کے اللہ رب العزت دیتے ہیں. بندے ہیں جو اللہ کے ساتھ حساب کرتے ہیں. نمازیں بھی تعداد متعین، نفل نمازیں اتنی ہی پڑھنی، اس میں بھی کوشش ہی ہوتی ہے کہ کم پہ جان چھوٹ جائے. 20 پڑھیں یا 8 پڑھیں، کوشش کرنے کے 8 پہ جان چھوٹ کے نکل جائیں. زکوٰۃ کا وقت آتا ہے تو ایک ایک پیسے کا حساب ہوتا ہے، زیادہ نہ چلی جائے. صدقہ فطر میں بھی اسی طرح حساب کر کے دیتے ہیں. یعنی بندے ہیں جو ہر چیز میں حساب کرتے ہیں اللہ کے ساتھ. اللہ بے حساب دیتے ہیں، یرزق من یشاء بغیر حساب، بغیر حساب کے دیتے ہیں. اور پھر عجیب بات یہ ہے کہ بندے اللہ کے معاملے میں کرتے تو بہت کم ہیں، مانگتے بہت زیادہ ہیں. اپنی ضرورت اور حاجت سے بھی بڑھ کر خواہشات بھی دنیا میں اللہ سے مانگتے ہیں. اور اگر اس میں کچھ چیز ان کی خواہش کے مطابق کم ملے تو اس پر راضی بھی نہیں ہوتے، شکر بھی نہیں ادا کرتے. حالانکہ اللہ کا معاملہ عجیب ہے. اللہ رب العزت تھوڑے سے عمل سے بندے سے راضی ہو جاتے ہیں. ساری زندگی اس نے نافرمانی کی، اب آخر میں احساس ہوا، توبہ کر کے آ گئے. اللہ خوش بھی ہو جاتے ہیں، معاف بھی کر دیتے ہیں، راضی بھی ہو جاتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ کی طرف سے تھوڑا ملنے پر راضی ہو جائے، تھوڑا رزق ملا اسے، اس پر وہ راضی ہو گیا. اللہ رب العزت قیامت کے دن اس کی تھوڑی سی نیکی پر بھی راضی ہو جائے. تھوڑی نیکی کی راضی ہے اللہ، چلو کوئی بات نہیں. اللہ رب العزت کے بندوں کے ساتھ جو معاملہ ہے، اس میں اگر دیکھیں تو اللہ کے احسانات بہت زیادہ ہیں.
سب سے پہلا احسان اللہ کا یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں نیکی اور بدی کی تمیز سکھا دی ہے۔ سب سے بڑی چیز ہے، دنیا میں کوئی انسان اگر کسی کو کچھ پڑھاتا ہے تو زندگی بھر اس کا احسانات جتلاتا ہے، ہر موڑ پہ جب بھی سامنے آتے کہتے ہیں میرا شاگرد ہے۔ اگرچہ وہ استاد کسی کام کا نہ بھی ہو اور شاگرد بہت آگے نکل گیا ہو، لیکن پھر بھی وہ کہتا ہے یہ میرا شاگرد ہے، احسان نہیں وہ چھوڑتا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو نیکی اور بدی کی تمیز سکھا دی، کبھی نہیں کہا کہ یہ میں نے تمہیں سکھایا، احسان نہیں چترا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کسی انسان کا شاگردی بھی نہیں چھوڑا کہ آپ پر بھی کسی کا احسان نہ، براہ راست اللہ نے خود پڑھایا سکھایا ساری چیزیں لائی۔ پھر دوسرا احسان اللہ کا انسانوں کے ساتھ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نیکی کی ترغیب دیتے ہیں بار بار، اعملوا اچھے کام کرو بھائی، اچھے کام کرو۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، فرمایا تم میں سے جو اچھے کام کرے گا اللہ اس کو محبوب بنا لیں گے، اپنا اسے محبت کریں گے اللہ۔ پھر تیسرا احسان اللہ کا یہ ہے کہ اللہ رب العزت نیکی کے ارادے پر بھی نیکی عطا فرما دیتے ہیں۔ ابھی ارادہ کیا اللہ نے ایک نیکی لکھ دی، کی نہیں ابھی۔ فرشتوں کو معمور اس بات پہ کیا ہوا ہے کہ جب میرا بندہ نیکی کرنے کا ارادہ کرے تم لکھ دینا، اور جب وہ کرے پھر لے تو کیا فرق پڑتا ہے۔ بڑوں کی عجیب شان بھی بڑی ہوتی ہے، اللہ بہت بڑے ہیں، اسے دیں گے اللہ اکبر، یا ہم کہتے ہیں نا اللہ بہت بڑے ہیں، اس بعض لوگ ترجمہ کرتے ہیں اللہ سب سے بڑے ہیں، یہ ترجمہ نہیں ہوتا اس کا۔ اللہ اکبر، اللہ بہت بڑے ہیں، سب سے بڑے نہیں ہیں۔ سب سے بڑے کا مطلب کیا ہوگا کہ کوئی اور بھی ہیں جن میں سے بڑے ہی ہیں، اللہ بہت بڑے ہیں۔ پھر اللہ رب العزت کا پانچواں احسان کہ نیکی کر لی، نیک کام کیا، اب فرشتے کہتے ہیں اللہ نیکی اس نے کی نہیں تھی، ارادے پر بھی ایک نیکی لکھی ہوئی ہے، اب نیکی کر لی تو کیا کریں؟ فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، 10 لکھتا۔ دنیا میں کوئی ایسا نہیں کرتا، ساری زندگی ایک بندہ ہماری خدمت کرتا رہے، ہمارا معاون بن کر اس نے ہماری زندگی میں سارا زندگی ساتھ دیا، آخری عمر میں ضعیف بھی ہو گیا، بڑھاپا بھی آ گیا، جوانی اس نے ساری ہماری خدمت میں دی تھی، ہم کبھی بھی اس کو آخر میں ڈبل تنخواہ یا تنخواہ بڑھا کر زیادہ نہیں زندگی بھی لے لو۔ اللہ کہتے ہیں نہیں، جیسے اس نے نیکی کی بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، 10 لکھ دو اس کو۔ پھر اللہ رب العزت کا چھٹا احسان کہ اللہ برائی سے روکتے بھی ہیں، ہمیں بار بار منع بھی کرتے ہیں، یہ نہ کرنا، یہ نہ کرو، یہ نہ کرو۔ اللہ رب العزت کا کتنا بڑا احسان ہے۔ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں نا کسی بچے کو جو شرارتیں کرتا ہو، بگڑا ہوا ہو، تو ہم کہتے ہیں تمہارا کوئی بڑا نہیں تمہیں سمجھانے والا، فوراً ہی بات آتی ہے تمہارا کوئی بڑے نہیں تمہیں سمجھائیں۔ اللہ رب العزت بہت بڑے ہیں، وہ ہمیں سمجھاتے رہتے، منع کرتے یہ نہ کرو، یہ نہ کرو، یہ نہ کرو، یہ اللہ کا بڑا احسان ہے۔ اور کیسے منع کیا؟ اللہ نے انبیاء کے ذریعے منع کیا، اللہ رب العزت نے کتابوں کے ذریعے قرآن مجید کے اندر لکھ لکھ کر بار بار ہمیں بتایا یہ دیکھو یہ غلط کام ہے، یہ غلط کام ہے، یہ غلط۔ دنیا میں روکنے والے 2 قسم کے لوگ ہوتے ہیں، کسی کو گناہ سے روکتے ہیں، غلط کام سے روکتے ہیں نا، 2 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ ہوتا ہے کہ بھئی یہ کام نہ کرو، میرا نقصان کر دو گے میں چھوڑوں گا نہیں، میرا نقصان کرو گے تو تب منع کرتے ہیں، جب اپنا نقصان ہوتا ہے منع کرتے ہیں۔ اور ایک وہ ہوتے ہیں جو منع کرتے ہیں بھئی نہ کرو یہ کام، تمہارا ہی نقصان ہے اس میں، دونوں میں بڑا فرق ہے۔ جو کہتے ہیں میرا نقصان کرو گے وہ صرف دیکھتا ہے کہ جب اپنا نقصان ہوتا ہے تو روکتا ہے، نہیں ہوتا تو کرنے دو، میرا کیا۔ اور جو دیکھتا ہے نا کہ بھئی اس بندہ اپنا بھی نقصان کر رہا ہے پھر بھی منع کر رہا ہے، یہ ہوتی ہے محبت۔ والد ہمیشہ اپنے بچے کو یہ نہیں دیکھتا کہ بیٹا تم میرا نقصان کرو گے، کہتا بیٹا تم اپنا بھی نقصان کرو گے، نہ کرو یہ نہ کرو۔ اللہ رب العزت یہ نہیں کہتے کہ تم میرا نقصان کر رہے، یہ تو ہو نہیں سکتا، کر بھی کوئی نہیں سکتا۔ ساری دنیا مل جائے، ایک طرف ہو جائے، اپنی ساری طاقتیں اکٹھی کر لے، جنات اور شیاطین کو بھی ساتھ ملا لے، سب مل جائیں، اللہ رب العزت کے ارادے کے خلاف کر ہی نہیں سکتے۔
کچھ نہیں ہوتا. لیکن اللہ پھر بھی فرماتے ہیں یہ کام نہ کرو. کیوں؟ تمہارا نقصان ہے. یہ محبت کے ساتھ منع کرنے کا انداز. اللہ رب العزت کا یہ احسان اس انسانیت پر کہ اللہ اسے بندوں کو منع کر. اور دیکھتے ہیں فرماتے ہیں بھئی تلک حدود اللہ فلا تعتدوها. بھئی یہاں سے آگے نہ جانا. فلا تعتدوها اس سے آگے نہ جانا، بھئی یہیں تک آنا. اور جب دیکھتے ہیں خطرہ زیادہ بڑھ رہا ہے اور یہ انسان کہیں ایسا نہ ہو کہ جانور کی طرح چرتے چرتے باڑ پہ پھلانگ دے، تو اللہ ذرا اور سختی سے کہتے ہیں تلک حدود اللہ فلا تقربوها. بھئی اس کے قریب بھی رہو، پیچھے رہو، اس تھوڑا سا پیچھے رہو. اس انداز سے اللہ منع کر. یہ اللہ رب العزت کا احسان. یہ وہ احسان اللہ کا جو اللہ ساری مخلوق سارے انسانوں پہ کر رہے ہیں. پھر ساتواں احسان اللہ رب العزت کرے گا. انسان تھا آخر کرے گیا، گناہ کر لیا اس نے. اب کیا ہوگا؟ گناہ کرنے کے بعد بھی اللہ رب العزت فرشتوں سے کہتے ہیں ابھی لکھو نہیں، شاید اسے فوراً احساس ہو جائے، فوراً اسے احساس ہو جائے. اور ادھر سے دوسری طرف اللہ کا خطاب متوجہ ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، تم تو ایمان والے ہو، تم تو اپنے ہو. دنیا میں کوئی انسان اگر اپنے بچے سے بھی شدید غصے میں ہونا تو کہ دفع ہو جا، پتہ نہیں کون ہے وہ، کس پہ گیا ہے. فوراً کہتے تھے کس پہ گیا یہ، حالانکہ اپنے والد کہتے ہیں کس پہ گیا. اللہ نہیں کہتے گناہ کیا، اللہ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. اور پھر دوسری جگہ اس سے بھی بڑھ کر یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، جس نے بہت بڑے بڑے گناہ کر لیے، بڑے سخت اب پریشان ہے. اللہ کہتے ہیں لا تقنطوا، کیا ہوا تمہیں، کیوں نا امید ہوتے، تم نے مجھے اپنے جیسا سمجھ لیا کیا، اتنا چھوٹا سمجھ لیا مجھے. لا تقنطوا، بھائی نا امید ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں، آ جاؤ. فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. اللہ کہتے کوئی بات نہیں یار، توبہ کر لو، آ جاؤ. اور توبہ کیا چیز ہے؟ کچھ کرنا نہیں، مال نہیں خرچ کرنا. آؤ میرے سامنے کھڑے ہو کر 2 رکعت نفل پڑھ لو اور مجھ سے دعا کر لو کہ اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، شیطان نے کرا دیا مجھ سے، اپنی طرف نسبت ہی نہ کرو. میں بھی نہیں کہوں گا، تم بھی نہ کہو، شیطان نے کرا دیا، نفس نے کرا دیا. اور توبہ کر لو، میں تمہارا گناہ معاف کر دوں. اللہ رب العزت کا کتنا بڑا احسان. دنیا میں شاید بڑے سے بڑا رحم دل انسان بھی کسی نہ کسی موقع پر آ کر کہتے ہیں یا ہمیشہ ہی کروں، کب سے میں تمہیں دیکھ رہا ہوں ایسے کرتے آ رہے ہو. اور پھر آخر مرتبہ میں ساری باریوں کی بڑھاس نکال دیتے ہیں. اللہ رب العزت پھر بھی کچھ نہیں کہتے. یہ اللہ کا کتنا بڑا احسان. اللہ کہتے ہیں توبہ کر لو، ختم ہو جائے گا. پھر اللہ رب العزت کا 8واں بڑا احسان انسانوں کے ساتھ کہ اللہ صرف توبہ کرنے پر یہ نہیں کہتے چلو تم نے توبہ کر لی، بچ گئے تم، کوئی بات نہیں. خوش بھی کتنے ہو جاتے ہیں اس پر، اپنے بندے کے عمل سے خوش کتنے ہوتے ہیں. ایک جگہ کتاب میں واقعہ چھوٹا سا پڑھا ہے، بزرگ نے لکھا، فرماتے ہیں کہ کسی نے سوال کیا کسی بڑے سے اللہ والے سے کہ یہ بتاؤں اللہ تعالیٰ اس بندے سے زیادہ خوش ہوتے ہیں جس نے زندگی میں کبھی گناہ نہیں کیا، یا یہ انبیاء سے ہٹ کر بات ہو رہی ہے. جب بندوں امت یا انسانوں کی بات ہوتی ہے تو اس میں انبیاء کا معاملہ بیچ میں نہیں لانا چاہیے. اللہ اس بندے سے بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں جس نے کبھی گناہ نہیں کیا، یا کہ اس بندے سے زیادہ خوش ہوتے ہیں جس نے گناہ کر کے سارے چھوڑ دیے، اب توبہ کر کے اب اللہ کی طرف آ گیا. تو ہمارے حساب سے تو ظاہر ہے جمہوری نظام ہے، جس کے پاس ووٹ زیادہ ہیں، نیکیاں زیادہ ہیں، وہی اچھا ہے، کامیاب ہے. وہ بزرگ فرمانے لگے کہ بھائی کبھی جب ہم نیا سوٹ بناتے ہیں نا پہننے کے لیے، اور کہیں وہ سوٹ اگر کسی جگہ اٹک کر کسی چیز میں، کسی نوکدار چیز میں تھوڑی سی جگہ اس کی پھٹ جائے تو ہم اس کو پھینکتے تو نہیں ہے، کیا کرتے ہیں، سی لیتے ہیں، اس جگہ کو سی لیتے ہیں. اب سینے کے بعد جب اس کپڑے کو دھوتے ہیں تو سب سے زیادہ نظر کہاں ہوتی ہے، کہ اسی جگہ پر ہوتی ہے جو جگہ پھٹی تھی ہم نے اپنے ہاتھ سے سی تھی اس پہ ہوتی ہے. کیوں؟ کہیں ایک دفعہ پھٹ چکے کہ دوبارہ نہ پھٹ جائے. تو فرمایا کہ اللہ کی نظر سب سے زیادہ اس بندے پر ہوتی جو سب چھوڑ کر آیا ہے، توبہ کر کے آیا، اللہ کہتے ہیں دوبارہ نہ چلا جائے. اس میں کتنے خوش ہوتے ہیں. تو اللہ رب العزت اپنے بندوں سے کتنے خوش توبہ پر. اللہ فرماتے ہیں الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یتوب اللہ علیہ.
ایک عجیب بات ہے، توبہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پوری طرح انسان اللہ کی طرف متوجہ ہو کر بیچ میں سے کسی کو نہ لائے کہ اللہ بس میں کچھ بھی نہیں تھا، اب سب کچھ مجھے معاف کر دیں۔ اللہ نے ویسا ہی لفظ استعمال کیا، فَأُولَئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں چلو میں سن لیتا ہوں، میں معاف کر دیتا ہوں تمہیں۔ فَأُولَئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ، تاب اللہ، بندہ کرتا ہے یتوب اللہ، اللہ بھی جس طرح بندہ اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اللہ بھی ویسے پورا اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، کہتے ہیں چلو معاف ہو گیا، ختم کر دیا۔ اب معاف تو کر دیا، اللہ خوش جب ہوتے ہیں نا، خوش، اصل تو اللہ کی خوشی مقصود ہوتی ہے، رضا مقصود ہوتی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ الْحَسَنَاتِ۔ ایسا کوئی کر سکتا ہے؟ جتنے تم نے گناہ کیے تھے نا، تمہیں پتہ ہے کتنے کیے تھے؟ یہ کیے تھے، یہ کیے تھے، یہ کیے تھے، چلو یہ سب نیکیوں میں بدل گئے، اب خوش ہو۔ تم گناہ کر کے آئے تھے، میں نے ان کو تمہارے نیکیوں میں بدل دیا، کیوں؟ اس لیے کہ میں تم سے خوش ہو گیا۔ یہ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن جب اللہ رب العزت کے سامنے بندے جائیں گے، حساب اور کتاب ہوگا، تو ان میں سے کچھ بندے ایسے کہ ایک بندہ ایسا ہوگا کہ جس کے گناہ بہت زیادہ ہوں گے، اللہ کے سامنے پیش ہوگا، اللہ اسے پوچھیں گے بتاؤ یہ گناہ کیا تھا؟ اللہ بالکل کیا تھا، یہ کیا تھا فلاں جگہ، یہ ہوا تھا، یہ ہوا تھا، وہ سب گنوائے گا۔ اب وہ بندہ دل میں سوچ رہا ہوگا کہ اب تو میں بری طرح پکڑا گیا، اب ختم، اب معاملہ ہی ختم ہو گیا، خراب ہو گیا۔ اللہ اسے کہیں گے یہ بھی تھا، یہ بھی تھا، یہ بھی تھا نا، اچھا تھا۔ اللہ اس سے راضی تھے، خوش ہو گئے تھے کسی بات پر، توبہ اس نے کر لی تھی۔ اب اللہ سے کہتے ہیں دیکھو تم اس بات پر خوش ہو کہ میں تمہارے ان سارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دوں، پہلے تو اسے یقین نہیں آئے گا، پھر جب اللہ اسے کہیں گے ہاں یہ تمہارے سارے گناہ نیکیوں میں بدل گئے تو تمہیں مل گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے فرمایا، پتہ ہے وہ بندہ کیا کہے گا؟ پھر خود یاد کرے گا، اللہ اے میرا ایک گناہ اور بھی تھا، میرا ایک گناہ اور بھی تھا، یہ بھی تھا، وہ بھی تھا، یہ خود یاد دلائے گا اسے، کیونکہ اللہ سے واسطہ پڑا نا، انسانوں سے تو نہیں، اللہ سے واسطہ۔ فرمائے گا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ بِالْحَسَنَاتِ، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیں۔ یہ کتنا بڑا انعام اور احسان ہے اللہ کا۔ صرف اسی چیز کو اگر دیکھیں تو اللہ بے حساب کر رہے ہیں بندوں کے ساتھ، بے حساب دے رہے ہیں۔ بندہ ہے جو اللہ سے معاملہ حساب گنتی کر کے کرتا ہے، نیکی بھی کرے گا تو گن گن کر کرے گا، اور مانگے گا تو بے حساب مانگے گا۔ اللہ رب العزت بندے سے تھوڑا سا عمل لے لیتے ہیں، دیتے ہیں بے حساب، معاملہ بالکل برابر۔ اب معاملہ صرف اس بات پہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے ملنے والی تھوڑی چیز پر تم راضی ہو جاؤ، اللہ تمہاری تھوڑی سی نیکی پر تم سے راضی ہو جائے۔ کتنا اچھا سوچا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص گناہ کی جس سے گناہ کیے تھے اب اس نے توبہ کر لیا سچی، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، فرمایا وہ ایسے پاک ہو جائے کہ اس نے کیا ہی نہیں کوئی گناہ، کوئی کیا ہی نہیں۔ اور دوسرے مقام پہ اللہ فرماتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں التائب حبیب اللہ، جو شخص سچی توبہ کر کے سارے کام چھوڑ دیتا ہے وہ اللہ کا محبوب اور دوست بن جاتا ہے، تائب حبیب اللہ۔ یہی وجہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص دنیا میں غلط کام کرتا تھا، سب کو پتہ ہے غلط کاموں میں مبتلا تھا، اب اس نے سارے کام چھوڑ دیے، سب چھوڑ دیے، توبہ کر لی، تو اب اس کے جب بھی اس کے بارے میں بات کی جائے تو اس کے وہ پرانے دور کے وہ سارے برائیاں یاد نہ کی جائیں کبھی، کیونکہ اب وہ اللہ کا دوست بنا ہوا ہے، اب نہ یاد کی جائے کہ دیکھو یہ فلاں ایسا کرتا تھا۔ اب اگر ایک آدمی 5 وقت نمازی بن گیا، صف اولا میں آنے لگ گیا، سنت کے مطابق داڑھی رکھ لی، لباس پہنتا ہے، 5 وقت نماز پہ آتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، ہم دیکھتے ہیں یہ دیکھو آج بوڑھا ہو کے ایسے کر رہا ہے، جب جوان سے کیا کرتا تھا، یہ باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ نے جس کو اپنا قریبی، اپنا دوست بنا لیا، محبوب بنا لیا، ہمیں اس پر کیوں اعتراض ہے؟ اللہ سے دوستی پر اعتراض ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب ایسا تم کرو گے تو یاد رکھنا اللہ رب العزت موت سے پہلے اس آدمی کو بھی ان گناہوں میں مبتلا کر کے موت دیں گے۔ اگر کسی کو ایسے یاد اس کی پرانی زندگی پر اس کو یاد کر رہا ہو کہ پہلے ایسے کرتا تھا اب یوں کر رہا ہے، پہلے یوں کرتا تھا اب یوں کر رہا ہے، اب دیکھو اس کو یہ بن گیا۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں التائب حبیب اللہ، اور یہ اللہ نے قرآن میں بھی فرمایا ان اللہ یحب التوابین، اللہ تعالیٰ کس سے محبت کر دیں؟ ان لوگوں سے جن سے گناہ ہو جائے فوراً توبہ کر لیں، معافی مانگ لیں۔ توبہ کا معنی کیا ہے؟
ایک ہوتی ہے استغفار، ایک ہوتی ہے توبہ۔ پہلے ہوتا ہے استغفار، پھر ہوتی ہے توبہ۔ استغفار یہ ہے کہ اللہ مجھ سے یہ ہوا ایسے معاف کر دے، اور توبہ یہ کہ اللہ آئندہ نہیں کروں گا، بس کبھی بھی نہیں کروں گا، یہ ہوتی ہے توبہ۔ تو اللہ کی طرح خوش ہو جاتے ہیں اسے، فرماتے ہیں ان اللہ یحب التوابین۔ جب اللہ توبہ کرنے والوں سے خوش ہیں، ان کو محبوب رکھ رہے ہیں، تو انسانوں کو بھی یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ کسی ایسے شخص کی اس کی سابقہ زندگی کو یاد کر کر کے اس کے تذکرے کرے۔ میں نہیں، اب تم بھی اپنی سوچ کو بدل لینا، ورنہ اگر تم نے ان الفاظ سے اس کو یاد بھی کیا تو یاد رکھنا موت سے پہلے اس گناہ میں مبتلا کر کے تمہیں موت آئے گی۔ نوواں احسان اللہ رب العزت کا اپنے بندوں کے ساتھ، اگر بندے نے گناہ بھی کیے، سب کچھ کر لیا، توبہ نہیں کی، یاد ہی نہیں آیا، کبھی خیال نہیں آیا، کبھی تصور ذہن میں بات نہیں آئی، تو پھر اللہ کیا کرتے ہیں؟ اسے یاد دہانی کرواتے ہیں تنبیہ کے ذریعے۔ ظاہر حق بنتا ہے، اب ایک آدمی نے گناہ کیا ہے، وہ اسے اپنے گناہ کا احساس بھی نہیں، اپنی برائی کو کیا جا رہا ہے، تو ایسے میں اس کی دعوتیں نہیں کی جاتی، تھوڑی سی اس کو ڈانٹ ڈپٹ کی جاتی، تھوڑی سی ناراضگی کا اظہار کیا جاتا ہے، تب اسے پتہ چلتا ہے مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے، تبھی فلاں بندہ مجھ سے بات نہیں کر رہا۔ اگر ایسے آدمی کو ہم ہر وقت ہنسی خوشی اس سے ملتے رہیں اور اس کی دعوتیں خوب کرتے رہے تو کہ میں تو اچھے کام کر رہا ہوں، اسے اپنی غلطی کا احساس بھی نہیں ہوگا۔ یہ اس کے ساتھ نیکی نہیں، اس کے ساتھ برائی کرنا۔ نیکی یہ ہے کہ اسے اگر زبان سے کہا گیا پھر بھی نہیں مانا تو اس سے اپنے آپ کو تھوڑا سا ناراضگی کا اظہار اس کے سامنے کیا جائے، تاکہ اسے پتہ چلے کہ ہاں واقعی میرا یہ کام اچھا نہیں تھا، تبھی تو والد صاحب مجھ سے ناراض ہو رہے ہیں۔ اب اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ جب ایسے بندہ کرتا ہے بہت زیادہ اور اسے توبہ کا احساس بھی نہیں ہوتا، تو پھر اللہ رب العزت تھوڑی سی تکلیف اس پہ ڈال دیتے ہیں، کوئی نہ کوئی تکلیف اسے پہنچ جاتی ہے، کہیں نقصان ہو جاتا ہے، کہیں کچھ بھی ہو جاتا ہے، لیکن اللہ نے پہلے سے بتایا ہوا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ۔ بھائی یہ جو تم پہ تکلیف آئی ہے نا، یہ میں نے تم پہ کوئی ظلم نہیں کیا، یاد رکھنا، یہ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، تم نے گناہ کیا تھا، فلاں جگہ یہ کام کیا تھا اور تمہیں بھول گیا تھا، تمہیں یاد ہی نہیں تھا، میں نے تم پہ یہ تکلیف اس لیے ڈالی ہے۔ اور پھر اللہ کے کیا کہتے ہیں، تسلی کتنی بڑی، وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، اور بہت سی چیزیں تو میں نے ویسے ہی معاف کی ہوئی ہیں، یہ تو ایک دو ہیں، ایک دو کی وجہ سے میں نے تمہیں یہ تنبیہ کی ہے، باقی بہت ساری چیزیں میں نے تمہیں معاف کر دی۔ جب یہ چیز انسان کے ذہن میں ہو نا، ہر وقت مستحضر ہو، دنیا میں کوئی انسان کبھی کسی تکلیف پر پریشان نہیں ہوگا، بیماری پر پریشان نہیں ہوگا، نقصان ہونے والا جس کا نقصان ہو وہ کبھی نقصان پہ نہیں روئے گا، جب اس کے ذہن میں یہ ہوگا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ جب اللہ یہ اتنے پیار کے ساتھ تسلی والے الفاظ بھی دیتے ہیں اور تنبیہ کے لیے بھی فرماتے ہیں کہ تمہارے کیا کا تو بدا ہے، تم نے کیا تھا اس کی وجہ سے ایسے ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تمہیں کوئی بھی تکلیف پہنچے نا، حتیٰ کہ فرمایا کہ تم راستے پہ چلتے جاؤ اور تمہیں کانٹا چبھ جائے، فرمایا وہ کانٹا چبھنا بھی تمہارا کسی عمل کی وجہ سے ہوا ہوگا، اس لیے دوسروں کی طرف نسبت نہیں کرنی چاہیے۔ راستے پہ چلتے ہوئے کسی چیز سے ٹکرا گئے، گاڑی آپس میں ٹکرا گئی، کچھ ہو گیا تو فوراً دوسرے کا گریبان نہیں پکڑ لینا چاہیے، اس کی بھی غلطی ہو اپنی بھی، یہ کسی غلطی کا وہ تھا، نتیجہ تھا ہماری اپنی، ظاہر سی بات ہے دو میں سے ایک آدمی غلط تو ہے تبھی تو ہوا ہے، اور اس غلطی کی وجہ سے اللہ نے بڑے نقصان سے بچا بھی دیا ہے۔ فوراً اپنی غلطی کی طرف انسان کو متوجہ ہونا چاہیے۔ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، تمہاری اپنی وجہ سے ہوا ہے، کسی اور نے نہیں کیا۔ یہ اللہ کی طرف سے کتنا بڑا احسان ہے، یہ تنبیہ ہے اللہ رب العزت کی طرف سے۔ اب 10واں بڑا احسان اللہ کی طرف سے اپنے بندوں کے ساتھ کیا ہے کہ اگر اس بندے کو دنیا میں بھی کچھ نہ ہوا، اسے احساس بھی نہ ہوا، تنبیہ ہوئی تھی تنبیہ سے بھی نہ ہوا اس کا معاملہ حل، اب کیا ہوگا؟ ظاہر معاملہ آخرت پہ چلا جائے گا۔ اب جب آخرت پہ معاملہ جائے گا تو اللہ نے وہاں بھی قانون بنا دیا، فرمایا کہ دیکھو بھائی، سب سے پہلی بات تو یہ کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، یہ تو میری ثوابدید پر اللہ فرماتا ہے، شرک کے علاوہ میں جس کو معاف کروں کر سکتا ہوں، نہ بھی معاف کریں تو پھر کیا ہوگا؟ فرمایا پھر اصول اور ضابطہ اللہ کی طرف سے یہ مقرر ہوا
کہ اگر معاملہ آخرت پہ چلا گیا تو اللہ رب العزت کے حساب کتاب کا معاملہ دیکھیں. فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا. پہلے نیکیاں دیکھی جائیں گی اس کی, اتنی نیکی, یہ نیکی, یہ نیکی, یہ نیکی. اچھا اس کو 10 سے وہ کر لو, 10 کے حساب سے فی نیکی اس کو اس کی نیکیوں میں لکھ دو کہ اس نے ایک نہیں 10 نیکیاں کی تھی, 10 کی تھی, 10 لکھ دی. اب گناہ کا معاملہ آیا تو اللہ کیا کہتے ہیں وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا. صرف اتنا ہی لکھو اور اتنے ہی پر اس کا حساب ہو. تو یہ اللہ رب العزت آخرت میں بھی جا کر کتنا نرمی والا معاملہ فرماتا ہے اپنے بندوں کے ساتھ کہ نیکی 10 گنا بڑھے. ہونا تو یہ چاہیے تھا. کبھی اصول اور انصاف اور عدل جس کو ہم کہتے ہیں وہ یہی ہے کہ اگر نیکی گناہ ایک لکھا تو نیکی بھی ایک لکھی جائے. لیکن اللہ کہتے ہیں نیکیاں 10 لکھی ہوئی ہیں. یہ ادنا مقدار ہے, یہ کم مقدار میں وہ نہیں ہے, آخری نہیں ہے. ورنہ تو اس سے بڑھا کر اللہ 70-700 گناہ تک بڑھا دیتے ہیں. اور یہ جو احادیث میں اور قرآن مجید میں یہ ہم بعض لفظ سنتے ہیں نا کہ اللہ 70 گنا بڑھاتے ہیں, 700 گنا بڑھاتے ہیں. یہ جو 70 کا لفظ ہوتا ہے یہ عربی گرامر کے اندر تعداد کے لیے نہیں ہوتا. کوئی چیز ایسی ہو جو گننے میں نہ آتی ہو نا, جس کی ہم گنتی نہ کر سکتے ہیں, تو ہم اپنے عرف میں کیا کریں, یار یہ تو چھوڑو تو لاکھوں میں ہم کیا کریں, لاکھوں کا مجموعہ ہے. کیا مطلب ہوتا ہے اس کا کہ بھئی لاکھوں کا مجموعہ گنتی میں نہیں آ سکتا, ہم نہیں گن سکتے. تو جس چیز کو ہم گن نہ سکتے اس کے اندر لاکھوں میں. تو عربی کے اندر جس چیز کی تعداد نہ ہو اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے 70. یہ 70 ہے, ایک عرفی لفظ ہے, کوئی اصول کا نہیں ہے, کوئی گرامر کا اصول نہیں ہے, یہ ایک عرف میں استعمال ہوتا ہے. تو اللہ رب العزت نیکیوں کو جتنی اخلاص کے ساتھ نیکی کی ہوگی, جتنی خشوع اور عاجزی کے ساتھ نیکی کی ہوگی, جتنے تقوی کے ساتھ, تقوی والی صفت کے ساتھ نیکی کی ہوگی, اللہ کے ہاں وہ نیکی تو 700 گنا تک بڑھ جائے گی. کم سے کم مقدار جو آخری ہے, جس سے نیچے ہو نہیں سکتا, وہ 10 گنا ہے. یہ نیکی کا بدلہ ہے. اور گناہ کے لیے اللہ نے آخرت میں چھوڑا, فرمایا کہ وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا. صرف جتنا کیا اتنا ہی ان کو اس کا بدلہ جو کچھ ہوگا وہ ان کو دیا جائے گا. اس میں بھی اللہ کی ثوابی پر. تو اللہ رب العزت کے اپنے بندوں پر کتنے احسانات ہیں, ان تمام اس سے بھی بڑھ کر اور کتنے احسانات ہیں. ان احسانات کو اگر دیکھیں تو انسان کبھی بھی اللہ سے کسی بات کا شکوہ کبھی کرے ہی نہ, دل میں خیال نہ ہے. اور یہ جو ہم ایک دوسرے کے سامنے کرتے ہیں, پتہ نہیں یار بس بیمار ہو گیا, پتہ نہیں ایسے مجھ پہ ہو گیا, یہ بات بھی اچھی نہیں ہوتی کہ ہم اللہ کا شکوہ لوگوں کے سامنے جا کر کریں, اللہ کی شکایت کریں لوگوں کے سامنے. اور جب اللہ نے خوب دیے ہوتے ہیں اس وقت تو چھپاتے ہیں, اپنی تنخواہ بھی گھر پہ نہیں بتاتے. بعض چھانے لوگ تو بیوی کو بھی نہیں بتاتے تنخواہ کتنی, کہتے ہیں اچھی ہے, بس ڈرتے بھی ہیں کچھ ہوگا پیچھے کچھ نہ کچھ ویسے. تو اللہ نے جب اچھی چیز دی ہوتی ہے کسی کو نہیں بتاتے ہیں. لیکن جہاں ایک مہینے مسئلہ آیا تو فوراً شکوے شروع ہو جائے. اللہ بھی کہتے ہیں عجیب بندے ہو, ملتا ہے تو کبھی میرا شکر بھی نہیں کرتے ہو, کبھی ذکر بھی نہیں کرتے ہو, اور جب تھوڑا سا کم ہوتے ہیں اور پھر کہتے ہو پھر شکوے میرے شروع کر دو لوگوں سے. اور ہم اور آپ نقصان کس کو کہتے ہیں, ہم اور آپ نقصان پروفٹ میں کمی کو کہتے ہیں. اصل جو میرا مال تھا اس میں نقصان ہو اس کو نہیں کہتے, وہ تو دوسری بات. ہم کہتے ہیں یار پچھلے مہینے مجھے 1 لاکھ روپے کا نفع ہوا تھا, اس مہینے 50,000 بڑا نقصان ہو گیا, اس کو ہم نقصان کہتے ہیں, اس کا بھی شکوہ کرتے ہیں. نہیں کرنا چاہیے اللہ رب العزت سے. کتنے احسانات ہیں اللہ کے. ہم اپنے اعمال کو دیکھیں, ہمیں اپنے اللہ کے اس کے بدلے اللہ کو کیا دیتے ہیں. فجر کی نماز کتنی پابندی کے ساتھ ہماری ہوتی ہے. جب اس چیز پہ ہم غور کریں تو پھر انسان خود پتہ چلتا ہے کہ اللہ سے ہمیں کچھ مانگنا بھی چاہیے کہ نہیں. لگتا تو اس کی جو اگر دیکھیں تو وہ تو یوں لگتا ہے کہ اللہ سے کچھ مانگے ہی نہ, شرم اتنی آنی چاہیے. لہٰذا انسان اپنا مزاج, اپنی عادت ایسی بنا لے کہ اللہ کی طرف سے ملنے میں تھوڑی چیز پر الحمدللہ ثم الحمدللہ شکر. حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں. کب؟ فرمایا جب اس کو ایک لقمہ کھانے کا ملے وہ کھا لے کہ الحمدللہ, ایک گھونٹ پانی کی ملے پی لے کہ الحمدللہ, بڑے خوش ہو جاتے ہیں. تو اس پر اللہ کا شکر ہے. اور کبھی اگر اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش آئی تو خاموشی سے یہ کہہ کر کہ اللہ نے اتنا عرصہ دیا تھا, اب اللہ کی طرف سے اگر کچھ آئی ہے تو اس پر بھی میں راضی ہوں. اللہ بڑے خوش ہوتے ہیں اس سے. اللہ تعالیٰ عمل نصیب فرمائے. صلی اللہ تعالیٰ